میں یہاں تم سے انٹرویو لینے آئی ہوں، تمہارا بستر گرم کرنے نہیں، اس لیے بہتر ہوگا انٹرویو دو۔ شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ اس کے سوال پر چوہدری اسفند نے گہری نظر سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کوئی ملی ہی نہیں بستر گرم کرنے والی اب تک۔ چوہدری اسفند کی ٹون پھر اسی بات پر آ کر ٹوٹی۔ زمل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انتہائی چیپ قسم کے انسان ہیں آپ کو پولیٹیشین کس نکمے نے بنا دیا، جبکہ کرتوت تو آپ کے عمران ہاشمی والے ہیں۔ آپ ایک بار موقع دیں، آپ کو سب کچھ بھلا نہ دیا تو میرا نام بھی چوہدری اسفند سلیمان نہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے قریب ہوتے کھینچا کہ زمل کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ اس سے پہلے کہ زمل کا ہاتھ اٹھتا، اگلے ہی پل چوہدری اسفند نے اسے واپس پیچھے کی جانب دھکا دیا اور وہ سیدھا پول میں جا گری۔ ٹھنڈے پانی کے پول میں بری طرح ہاتھ پیر چلائے، پر اسے تیرنا بالکل نہیں آتا تھا، اور اس پول میں وہ اپنے سانس کو بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنا باہر آنے کی کوشش کرتی، واپس پانی اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا۔ چوہدری اسفند نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ایک نظر اس خوبصورت دوشیزہ پر ڈالی، جو اسے ایک عام پولیٹیشین سمجھ کر انٹرویو لینے پہنچ گئی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چوہدری اسفند پولیٹیشین کے روپ میں ایک بہت بڑا ڈان ہے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اور اس کی نظر میں آ کر زمل نے اپنی زندگی کتنی مشکل میں ڈال دی تھی، یہ اب اسے وقت نے بتانا تھا۔ زمل اٹھ جاؤ یار، کتنا سوتی ہو تم؟ ایک تو تمہاری نیند ہے کہ ختم نہیں ہوتی، جانتی بھی ہو اگر وقت پر آفس نہ پہنچی تو ایڈیٹر صاحب نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح تم نے منہ بسوڑتے ہوئے پھر سے گھر آ کر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دینا ہے۔ زمل میں تم سے بات کر رہی ہوں، اٹھ رہی ہو کہ پانی پھینکوں تمہارے اوپر؟ سمن نے اسے آوازیں دے کر جگاتے ہوئے ساتھ میں ہاتھ میں پانی کا جگ بھی اٹھا لیا۔ یا اللہ، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کر دیا، جب دیکھو ہر کوئی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ یار ساری رات میں کام کرتی رہی ہوں، تھوڑی سی نیند تو لے لینے دو۔ اب آفس جاؤں گی تو ایڈیٹر بلال صاحب وہ میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیں گے، اور گھر میں ایک تم نہیں چھوڑتی ہو، صبح پہنچ جاتی ہو۔ زمل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے سمن کے ہاتھ میں کن اکھیوں سے جگ پکڑا دیکھا تو اپنی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع کر دیں۔ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اور تم آگے سے مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو۔ لگتا ہے اس جگ کو تمہارے اوپر انڈیلنا ہی پڑے گا تاکہ تمہارے ہوش و حواس تھوڑے کام کرنے لگیں۔ سمن جیسے ہی اس کے قریب آئی، زمل نے ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ سے جگ پکڑ کر اس کے اوپر پورا الٹ دیا اور خود چھپاک سی باتھ روم کی جانب بھاگتی بند ہوئی۔ سمن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زمل نے یہ سب اتنی تیزی میں کیا تھا کہ سمن کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں آج تمہیں چھوڑوں گی نہیں زمل۔ سمن غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی تو اس کا ٹاکرا باسط سے ہوا۔ باسط اس کو بھیگا ہوا دیکھ کر اپنے چہرے پر مسکان لائے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں اڑا لو مذاق، آپ بھی اڑا لو۔ ایک آپ اور ایک آپ کی بہن ایک جیسے ہیں دونوں، ایک میرے پر پانی گراتی ہے اور دوسرا میرے پر ہنستا ہے۔ سمن نے نروٹھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھائے کہ باسط نے اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس پیچھے کی جانب کھینچا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کس حالت میں تم باہر جا رہی ہو؟ مکمل بھیگی ہوئی ہو۔ باسط کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ ہاں تو کیا کروں اب؟ کیا اندر سے جا کر کمبل اوڑھ لوں؟ سمن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ واپس اندر جاؤ اور کوئی شال لے کر آؤ۔ اس حالت میں نے تمہیں باہر نکلتے دیکھا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ باسط کی پیار بھری دھمکی پر جہاں سمن کے دل میں گدگدی سی ہوئی، وہیں اس کی ٹانگیں توڑنے والی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ خبردار آپ نے میری ٹانگوں کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سمن انگلی اٹھاتے اسے وارن کرنے لگی۔ واپس زمل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور اس کی کبرٹ کھولتے ہوئے ایک شال نکالی اور خود پر لپیٹتے نکلتے اس نے اس کے بستر پر بچھی بیڈ شیٹ کو الٹا کے زمین پر پٹخا، تکیے کارپیٹ پر پھینکے اور اس کے دراز میں سے تمام فائلز ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کی اور خود باہر نکل گئی۔
زمل جیسے ہی باتھ روم سے نکلی اپنے کمرے کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ I will see you سمن شیرازی۔ زمل نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی بکھری حالت کو درست کیا اور جلدی سے تیار ہوتی باہر آ گئی، جہاں مسز بشرا اس کا ناشتہ تیار کیے ریڈی بیٹھی تھی۔ خبردار تم بغیر ناشتے کے گئی، ورنہ میں نے تمہاری اس اخبار کی نوکری سے چھٹی کرا دینی ہے۔ مسز بشرا نے غصے سے زمل کو ایک جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگاتے ہوئے دیکھا تو گھورنے لگیں۔ اوہو ماما، میں کسی اخبار میں نہیں کام کرتی، میں چینل پر کام کرتی ہوں، کتنی دفعہ آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ نیوز پیپر میں اور چینل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زمل نے ایک ہی سانس میں اورنج جوس ختم کرتے ہوئے اپنی ماما کو ہمیشہ کی طرح سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ جو بھی ہو لیکن تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی زمل، اور اگر میں نے تمہارے پاپا سے شکایت کر دی تو تمہارا یہ چینل ہے یا نیوز پیپر جو بھی ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ تم مجبور مت کرو مجھے کہ میں تمہاری شکایت لگاؤں۔ مسز بشرا نے دروازے کی جانب بھاگتی زمل کو اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا، جبکہ زمل انہیں فلائنگ کس دیتی ہوئی مین گیٹ سے نکل گئی۔ اسے ڈرائیور لینے آتا تھا، ابھی بھی ڈرائیور کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھتی اپنے نیوز اسٹوڈیو کے لیے نکل گئی۔ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، بھرے بھرے مسلز، چوڑا کٹاؤدار سینہ، ماتھے پر پڑے 2 بل اور سلکی بال جو اس وقت ماتھے پہ گرے دلکش لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ اس کا ملازم اس کے پاس ہی ٹاول لیے کھڑا تھا، چوہدری اسفند سلیمان، جو اپنے نام کی طرح یکتا تھا اور آج تک اس کے مقابل کوئی نہیں آ سکا تھا۔ 28 سال کا وہ اڑیل جوان خوبرو مرد ہر لڑکی کا کرش تھا، ایک بہت بڑا پولیٹیشین تھا۔ اس تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلیوٹوتھ کان پہ لگائے وہ کسی کی بات سننے لگا اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم تھمے اور وہ جھٹ سے چھلانگ لگاتا ٹریڈ مل سے نیچے اترا۔ گیو ہم اے ٹور آف ہیل اینڈ آؤٹ، کہتے ساتھ ہی چوہدری اسفند سلیمان نے اپنے کانوں سے بلوٹوتھ کو اتارتے اپنے ملازم کو تھمایا اور اس کے ہاتھ سے اورنج جوس لیتے ایک ہی سانس میں اس نے پی لیا۔ گلاس واپس تھماتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا، اپنے کٹاؤدار سینے پر بہتے پسینے کو ایک ہی جست میں صاف کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے جم روم سے باہر نکلا۔ اس وقت اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ وہ اکھڑ مزاج چوہدری اسفند سلیمان اب ایک پارٹی میں جا رہا تھا تاکہ اس کی پارٹی کی عزت نامی پہ کوئی داغ نہ آئے۔ زمل آفس کے اندر داخل ہوئی تو ایڈیٹر بلال صاحب اور مینا دونوں کی بیک وقت نظریں اس پر اٹھی۔ بلال صاحب نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ مینا بھی اسے دیکھ بہت خوش ہوئی۔ سر، آپ کا دایاں بازو آ گیا ہے، اب یہ سب کچھ کر لے گی، میں جاؤں؟ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلال صاحب نے سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا ہوا زمل تم آ گئی، اب مجھے ٹینشن نہیں رہی۔ برتھ ڈے کی بہت بہت مبارک ہو بیٹا، میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا۔ بلال صاحب نے معذرت کرتے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی سر، کوئی بات نہیں۔ دل ہی دل میں ان کے نہ آنے پر شکر کرتی وہ بظاہر مسکرا کر بولی، زمل بھائی یہ لو فائل اور اپنے مشن پر لگ جاؤ، چوہدری اسفند سلیمان کا انٹرویو لینا ہے، کیا کر لو گی نا تم؟ کہتے ساتھ پوچھا بھی۔ فائل اٹھاتے ایک نظر دیکھا، اسے لگا چوہدری اسفند سلیمان اس کے بابا علی نواز خان کی ایج کا ہوگا، لیکن تصویر پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ وہ تو کافی ینگ تھا اور چہرے پر انتہا کی کرختگی۔ ایک پل کو زمل نے تھوک نگلا۔ تم نے جواب نہیں دیا زمل؟ بلال صاحب تھوڑا افسردہ ہوتے بولے۔ کیسا جواب سر؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے بھائی انٹرویو لے لو گی نا، بہت بڑا پولیٹیشین ہے اور ہر ایک کو اس سے ملنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہاتھ آیا ہے اور ہماری گڈ لک ہے کہ اس نے ہمیں انٹرویو دینے کے لیے حامی بھر لی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے زمل تم جاؤ، کیونکہ تم سے بہتر انٹرویو اور کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ بلال صاحب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے وارم اپ کیا۔ ارے ڈونٹ وری سر، زمل علی نواز خان کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ زمل اپنی جگہ سے اٹھتی پر یقین لہجے میں بولی۔
دیکھ لو زمل، ایک بات کا دھیان رکھنا، کہیں تم ڈر کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کیونکہ وہ شخص بڑا ضدی ہٹ دھرم انسان ہے۔ سر آئی ول مینیج۔ زمل ان کی بات کاٹتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے گڈ لک، بلال صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے۔ زمل باہر آئی تو مینا اسی کی منتظر تھی۔ ببلو کے ساتھ دونوں مل کے چوہدری اسفند سلیمان کے انٹرویو کے حوالے سے ڈسکشن کرنے لگے۔ مسٹر بلال قریشی زمل کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے اور انہی کے ریفرنس پہ انہوں نے زمل کو اپنے نیوز چینل پر جاب دی تھی۔ وہ کام کرتی کم اور بگاڑتی زیادہ تھی۔ بلال قریشی صاحب اس سے اچھا خاصا تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے انٹرویو کے لیے زمل کو چنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انٹرویو ناکام ہی رہے گا اور اس بہانے وہ زمل کو نیوز چینل سے نکال سکیں گے۔ اب تو یہ وقت نہیں بتانا تھا کہ انٹرویو رہے گا یا بلال قریشی صاحب کا پلان۔ پارٹی کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ ان سب میں چوہدری اسفند سلیمان چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کر رہا تھا۔ بلیک ٹیکسیڈو میں اس وقت وہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر وہی 2 بل تھے جو اسے ہمیشہ کی طرح پرکشش بناتے تھے۔ بلیک سلکی بال جو ضرورت سے زیادہ لمبے تھے اور اس وقت پونی میں جکڑے تھے۔ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں سگار دبائے، وہ ایک شان سے اس پارٹی میں اپنے مسلح گارڈز کے ساتھ اپنے جلوے بکھیرتے جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب کا منظور نظر ایک وہی شہزادہ تھا۔ مسٹر ذوالقرنین آگے بڑھے اور انہیں بہت وارم ویلکم کرتے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لیے ان کی مخصوص نشست کی جانب بڑھے۔ اس وقت وہاں تقریباً سبھی پولیٹیشینز موجود تھے۔ ہر ایک کی نظر چوہدری اسفند پر ٹکی تھی اور اس کی اکڑ اور مغروری اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہائی ہینڈسم، یو آر لکنگ سو گارجیس۔ مسز شمیم نے اسفند کے قریب آتے اسے سر تا پیر بے باکی سے دیکھتے کہا۔ ان کی ڈریسنگ پر ایک نظر ڈالی۔ ان کا ٹاپ گھٹنوں تک تھا جبکہ پنڈلیاں ننگی تھیں۔ دوپٹہ تو سرے سے ہی غائب تھا اور ڈیسنٹ سا میک اپ کیے وہ اپنی عمر سے کم نظر آنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھیں۔ پر سامنے کھڑا شخص کوئی عام بندہ تو تھا نہیں جو ایسی بے باک عورتوں کے جھانسے میں آ جاتا۔ اپنے سگار سے گہرا کش لیتے وہ اگلی نظر ان سے ہٹا چکا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو مسز شمیم؟ وہ جس انداز سے بولا، مسز شمیم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اصل میں آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے میرا نام ایڈ کروانا تھا۔ اگر آپ کی سفارش مل جائے تو کام بن جائے گا، ساتھ میں آپ کو خوش کر کے مجھے بہت مسرت بھی ہوگی۔ مسز شمیم بھی فوراً مدعے پر آئیں۔ اسفند نے اس بات میں سر ہلایا۔ مل جائے گا اور بدلے میں آپ کو پیمنٹ دینی ہوگی، کیونکہ اسفند یوزڈ چیزوں کو یوز نہیں کرتا۔ سگار واپس لبوں میں دبائے وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ ہتک کے احساس سے مسز شمیم کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ اس پارٹی میں پریس اور میڈیا والے وہاں موجود تھے۔ ان میں زمل بھی اپنے چینل کو ریپرزینٹ کرنے وہاں پہنچی ہوئی تھی اور مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے وہ اپنے چینل پر نیوز کو ہوسٹ کر رہی تھی۔ ان سب میڈیا والوں کو ایک جگہ پر محدود کیا گیا تھا جہاں سے وہ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ اس محدود جگہ پہ رہ کے وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ یار وہ دیکھو آج کا چیف گیسٹ، دوسرے چینل کی نیوز کاسٹر نے سامنے کھڑے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا تو زمل کی نظریں بھی بے اختیار اس جانب اٹھیں۔ اے لو، یہ تو چوہدری اسفند ہے، زمل نے زیر لب دہرایا۔ اف، حقیقت میں تو تصویر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہائے میرا تو دل ہی آ گیا۔ ایک اور نے ہانک لگائی۔ میرا تو کرش ہی اسی پر ہے۔ بہت بار کوشش کی کہ انٹرویو دے دے، لیکن مجال ہے کہ ہاتھ آ جائے۔ ایک اور نیوز چینل کی لڑکی نے اپنا اظہار رائے کیا۔ یار بہت پاورفل ہے اور آج تک کسی لڑکی کے ساتھ سکینڈل بھی نہیں آیا۔ اب ایسی بھی کیا شرافت، تمہیں لگتا ہے یہ پولیٹیشینز شریف ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں باتیں کرتی زمل کی مکمل توجہ حاصل کر چکی تھیں۔ یہ بہت گھننے میسنے اور شریف والے بدماش ہوتے ہیں جو سب کے سامنے تو بڑے شریف بنتے ہیں لیکن حقیقت میں بنا شادی کے ہی اپنے سارے ارمان پورے کر لیتے ہیں۔ اب وہ کہا لگاتے ہنس رہی تھیں۔ 21 سالہ زمل نے دانت کچکچاتے پہلے انہیں پھر سامنے کھڑے اس شاہکار کو دیکھا اور غصے سے سر جھٹکا۔ آپ اب سمن کی رخصتی کا سوچیں، اس کی عمر نکل جانی ہے، پھر کریں گے رخصتی۔ مسز لبنہ اشرف غصے میں اپنے شوہر سے بولیں۔
ارے مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی ایک بیٹی ہے، اب آپ چاہتی ہیں اسے بھی گھر سے نکال دیں؟ ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ صرف 22 سال۔ مسٹر قریشی نے سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ آپ نے بیٹی کو بیاہنا بھی ہے یا نہیں؟ ارے کب انکار کیا ہے، لیکن ابھی رخصتی کی بات نہ کریں، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ قریشی صاحب اور سمن کا آپس میں پیار بھی تو بہت زیادہ تھا، اس لیے بھی قریشی صاحب کو اس کی شادی کا سن کر عجیب سی کوفت ہونے لگتی تھی۔ کون سا سمندر پار جا رہی ہے، یہ سامنے ہی تو گھر ہے، اور جب دل کرے گا آ جایا کرے گی۔ بس اب رخصتی کی ڈیٹ بتائیں مجھے، بھابھی بار بار پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ یار اپنی بیٹی کی تو وہ سوچتے نہیں کہ کہیں رشتہ ہی کر دیں، میری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ قریشی صاحب نے برا منایا۔ اب یہاں زمل کا کیا تعلق؟ وہ اپنا کما رہی ہے، اور ویسے بھی اس کا تو کہیں رشتہ طے بھی نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ ہماری سمن کا رشتہ طے ہے۔ اب بس یہ فضول کی باتیں چھوڑیں، میں سوچ رہی ہوں اس مہینے کی ہی کوئی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ہاں کل کی ہی دے دو۔ آگے سے بھرپور طنز ملا تو لبنہ بیگم دانت پیستے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ رات بھر بیٹھ کے زمل نے اپنے انٹرویو کا پیپر ورک کمپلیٹ کیا تھا۔ نیند سے آنکھیں بار بار بوجھل ہو رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے، کافی کو لبوں سے لگایا، جب نظریں مسلسل سامنے ٹیبل پر دھرے لیپ ٹاپ پر تھیں۔ گھمنڈی چوہدری اسفند سلیمان، تو کل ہوگا تمہارا تڑکتا بھڑکتا ہوا انٹرویو، جسٹ ویٹ فار می۔ اس نے مسکرا کر کہتے لیپ ٹاپ بند کیا اور سونے کے لیے بستر پر آ گئی تو سمن کے میسیجز دیکھتی چونک گئی۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو میں تم پر مسلط ہونے کے لیے آ رہی ہوں، تیار رہنا، گن گن کے بدلے لوں گی۔ بدلہ تو بہت دور کی بات ہے میری جان، تم پہ تو اپنے بھائی کو ایسا مسلط کروں گی کہ تمہارے دن رات کمرے میں ہی گزریں گے۔ میسج کر کے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، جبکہ مقابل سمن کا غصہ والا ایموجی آیا تھا۔ ٹھنڈ پڑ گئی، جواب دیتی وہ لیٹ گئی، جبکہ سمن نے اب کی بار چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ زمل اس وقت چوہدری اسفند سلیمان کے بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ مینا اور ببلو بھی اس کے ساتھ تھے۔ آر یو شیور؟ تمہیں اکیلے جانا چاہیے اندر۔ چوہدری اسفند کے بنگلے کے اندر ان تینوں کو جانے کی اجازت نہ ملی، صرف زمل ہی اندر جا سکتی تھی۔ زمل نے ان دونوں کو باہر اس کا ویٹ کرنے کے لیے بولا، لیکن ببلو کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی، اور یہ ٹائم دیکھو، 1 گھنٹے میں واپس نہ آئی تو تم لوگ اندر آ جانا، اوکے؟ زمل نے انہیں دھیمے لہجے میں کہا، لیکن آئی ایم شیور میں 1 گھنٹے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، تب تک یہیں ویٹ کرو۔ آل دا بیسٹ۔ مینا نے اسے تھمز اپ کا سائن دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی فائل لیے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں باہر ہی اس کا ویٹ کرنے لگے۔ مین انٹرنس سے اندر داخل ہوتے بڑا سا گارڈن ایریا تھا جو میلوں پھیلا تھا۔ بڑی سی راہداری عبور کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ تم مجھے کون سی سرنگ میں لیے جا رہے ہو؟ کہاں ہے تمہارے باس؟ زمل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ جی پلیز اس طرف آ جائیں، وہ گارڈ اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ نہ جانے کن راستوں سے ہوتا وہ زمل کو سوئمنگ پول تک لایا تھا، جہاں چوہدری اسفند سلیمان سوئمنگ کر رہا تھا۔ میم تھوڑی دیر تک آپ کو یہیں ویٹ کرنا پڑے گا، سرونٹ نے کمر پہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کہا۔ بے اختیار زمل کی نگاہ اسفند پر اٹھی، جو اب پول سے باہر نکلتا اپنے سرونٹ کے ہاتھ سے گاؤن لیتا پہن رہا تھا۔ گاؤن پہنتے، اس کی ڈوریاں بند کرتے وہ پلٹا تھا کہ اپنے سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتے اس کے جسم میں فشار خون فل سپیڈ پہ دوڑنے لگا۔ اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن دیکھتے اسفند تو مسمرائز ہوا تھا۔ زمل اس کا دیکھنا نوٹ کر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، مائی سیلف زمل علی نواز خان فرام AK نیوز چینل، آئی ایم ہیئر فار یور انٹرویو۔ سو بیوٹیفل۔ زمل اس وقت اسکائی بلو کلر کی لانگ فراک میں تھی، شانوں پہ دوپٹہ تھا، جبکہ شال کو کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ نیوڈ لپسٹک لگائے وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، انٹرویو یہیں دیں گے یا بیڈ روم میں جانا چاہتی ہو؟ اسفند نے اس کی بات اچکی۔ زمل کے اندر تو جیسے آگ بھڑکی تھی۔ آپ کا دماغ درست ہے نا؟ کیا بول رہے ہیں؟ زمل کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرا خیال ہے انٹرویو لینے کے لیے آپ نے جگہ بہت اچھی چنی ہے مس خان، تو اپنا انٹرویو شروع کریں۔
اسود نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ملازم سے ٹاول لیتے بال خشک کیے۔ زمل نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ میرے پاس چند ایک سوال ہیں، بس ان کے جوابات دے دیجیے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ زمل نے وہیں کھڑے کھڑے پہلا سوال کیا۔ صرف میں۔ نیکسٹ۔ آپ کب سے سیاست میں ہیں؟ زمل اس کو بنا دیکھے سوال کر رہی تھی جبکہ وہ زمل پر نظریں ٹکائے جواب دے رہا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ آپ کی ایج؟ تم سے 7 سال بڑا ہوں، برجستہ جواب آیا۔ آپ کو کیا پتا میری ایج کیا ہے؟ زمل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ اسود نے کمر پر ہاتھ باندھے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ تھوڑا سہم گئی۔ تم یہاں چوہدری اسفند کا انٹرویو لینے آئی ہو، کسی عام شخص کا نہیں۔ نیکسٹ۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتے اپنے قدم وہیں روک گیا۔ سیاست میں آنے کی بڑی وجہ؟ پیسہ۔ نیکسٹ۔ مختصر جواب پہ زمل کا منہ بن رہا تھا۔ ان دنوں آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں خود۔ مطلب؟ وہ پھر ٹھٹکی تھی۔ مجھے شوق ہے، لائف میں ہلچل رہنی چاہیے ورنہ لائف کا مزہ نہیں آتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مخالف پارٹی آپ سے زیادہ مضبوط ہے؟ زمل اب فارم میں آتے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ ان کا انٹرویو لینے جاتی، یہاں نہ آتی۔ آپ کی لائف میں کوئی ایسی ہستی جس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکیں، مطلب جو آپ کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہو؟ اس کے اس سوال پر چوہدری اسفند نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک رات بستر گرم کرنے کا کیا لوگی؟ اس کے اس اچانک سوال پر زمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جبکہ اسفند کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ تم؟ زمل کو سمجھ نہ آیا اس کو کون سا کرارا جواب دے کہ اس کی بولتی بند کر دے۔ دیکھیں بدتمیزی مت کریں، زمل نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ بدتمیزی تو ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کی۔ اسفند سلیمان اپنی لال آنکھوں سے زمل کا اثر نو سر سے پاؤں تک مکمل جائزہ لیتے بہکے انداز میں بولتا کمر پہ ہاتھ باندھے اس کی جانب پھر سے پیش قدمی کرنے لگا۔ بتایا نہیں تم نے، انٹچ ہونا؟ چوہدری اسفند کو یوزڈ چیزیں پسند نہیں۔ زمل کا جی چاہا خود کو شوٹ کر دے یا سامنے والے کو۔ اس کا یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنے بے باک انسان کے پاس۔ بجائے انٹرویو دینے کے وہ اس سے انٹرویو لینے لگا تھا، جس پہ زمل کو تپ چڑھی۔ زمل نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، پول کا ٹھنڈا پانی تھا۔ بے اختیار اس نے جھرجھری لی، لیکن زمل ڈرنے والوں میں سے کہاں تھی؟ وہ ڈر کو خود پہ حاوی نہیں کرتی تھی، ہر مشکل وقت کا مقابلہ ڈٹ کے کرتی تھی۔ میں یہاں تم سے انٹرویو لینے آئی ہوں، تمہارا بستر گرم کرنے نہیں، اس لیے بہتر ہوگا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرویو دو۔ آخری سوال، شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ اس کے اس سوال پر چوہدری اسفند نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی براؤن آنکھوں کے پاس ایک قاتل تل تھا۔ اسفند کا دل اس تل پر آ گیا تھا، ویسے ہی ایک تل اس کے لبوں کے پاس بھی تھا۔ مول پری، دل ہی دل میں اس لڑکی کو خطاب دیا۔ کوئی ملی ہی نہیں بستر گرم کرنے والی اب تک۔ چوہدری اسفند کی ٹون پھر اسی بات پر آ کے ٹوٹی۔ زمل غصے سے اپنی فائل بند کرتے اسے دیکھنے لگی۔ انتہائی چیپ قسم کے انسان ہیں آپ کو پولیٹیشین کس نکمے نے بنا دیا، جبکہ کرتوت تو آپ کے عمران ہاشمی والے ہیں۔ آپ ایک بار موقع تو دیں، آپ کو سب بھلانا دیا تو میرا نام بھی چوہدری سلیمان نہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے کلائی سے تھامے خود سے قریب کرتے ہوئے کھینچا کہ زمل کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے، زمل نے قطعی انداز میں کہتے اپنی بازو چھڑائی۔ چلی جانا کس نے روکا ہے؟ اپنا انٹرویو تو مکمل کر لو۔ چوہدری اسفند اس کی چاند جیسی چمکتی رنگت پر دل و جان سے فدا ہو رہا تھا۔ مس خان، خوبصورتی چوہدری اسفند کو اٹریکٹ کرتی ہے اور تم بہت خوبصورت ہو۔ چوہدری اسفند نے اس نشیلے انداز میں اسے دیکھتے کہا کہ زمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا قیمت لوگی ایک رات کی؟ چوہدری اسفند تمہاری خوبصورتی کو خراج بخشے گا۔ چوہدری اسفند کی اب کی بار کہی بات زمل کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ ہی لال کر دے۔ وہ یہ سب کر گزرتی اگر وہ اس کی جگہ پر نہ کھڑی ہوتی۔ وہ اکیلی تھی، یہ گھر بھی اس کا تھا، وہاں ارد گرد ملازم بھی اسی کے تھے۔ زمل کا چہرہ غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ تم سے انٹرویو لینے سے بہتر تھا میں راہ چلتے کسی فقیر سے انٹرویو لے لیتی۔
زمل کی بات پر چودھری اسفند کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ زبان کو لگام دو مس خان، تم جانتی نہیں کس کے سامنے کھڑی ہو، چودھری اسفند نے تھوڑا گراتے ہوئے کہا، جس پر زمل مزید 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابھی یہ لحاظ ہی کر رہی ہوں، تم مجھے ابھی جانتے نہیں اس لیے یہ سب بکواس کر رہے ہو۔ جانتے ہوتے تو تب بھی تمہیں میں یہی آفر کرتا مس خان۔ What would it cost to spend just one night with me؟ اس کے بات پہ ضبط کے باوجود زمل کا ہاتھ اٹھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ زمل کا ہاتھ اٹھتا اگلے ہی پل چودھری اسفند نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور سیدھا پول میں جا گری۔ ٹھنڈے پانی کے پول میں زمل نے بری طرح ہاتھ پیر چلائے، پر اسے تیرنا بالکل نہیں آتا تھا اور اس پول میں وہ اپنے سانس کو بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنا باہر آنے کی کوشش کرتی واپس پانی اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا۔ چودھری اسفند نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ایک نظر اس خوبصورت دوشیزہ پر ڈالی، جو اسے ایک عام پولیٹیشین سمجھ کر انٹرویو لینے پہنچ گئی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چودھری اسفند پولیٹیشین کے روپ میں ایک بہت بڑا ڈان ہے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اور اس کی نظر میں آ کر زمل نے اپنی زندگی کتنی مشکل میں ڈال دی تھی، یہ اب اسے وقت نہیں بتانا تھا۔ باسط آج سمن کو شاپنگ کے لیے لے کر جانا ہے تاکہ شادی کی خریداری اپنی مرضی سے کر لے، مسز بشرا نے باسط کو عجلت بھرے لہجے میں کہا۔ ماما، یہ لیڈیز شاپنگ میرے بس کی بات نہیں، آپ خود لے جائیے گا نا، باسط نے کوفت زدہ ہوتے جواب دیا۔ باسط، میں نے مشورہ نہیں مانگا، آج آفس سے جلدی گھر آ جانا اور اس بچی کو شاپنگ پر لے کر جانا، سمجھ آ گئی بات؟ ہر بات میں دونوں بہن بھائی اپنی مرضی ہی کرتے ہیں، مجال ہے کہ ماں کی کوئی بات سن لیں۔ اب کی بار ماں کی بڑبڑاہٹ سنتے باسط نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، اپنی لاڈلی بہو سے کہیے گا تیار رہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھے کہ کیا کیا لینا ہے، وہاں جا کے منہ اٹھا کے ہر شاپ میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانے کے ساتھ اپنی شرطیں بھی بتا گیا۔ زمل کو لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کی سانسیں اب بالکل ہی بند ہونے کے در پر تھیں کہ اگلے ہی لمحے اپنا گاؤن اتارتے اسفند نے پول میں چھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں زمل کو ویسٹ سے تھامے اوپر کی طرف اچھالا۔ زمل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے پانی سے باہر آتے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے چودھری اسفند پر پڑیں، جو پانی میں ہی اسے سنبھالے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی پاکیزگی، معصومیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ زمل ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے چیپ انسان، وہ اس کے کندھے پر مکے برسا گئی۔ اسفند نے اسے واپس چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے پانی میں ڈبکیاں لگاتے خود ہی اسفند کو تھامے اس کے سینے سے لگی بے اختیار اوپر ہوئی۔ اسفند کو ایک چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب تم خود قریب آئی ہو مجھے بہکانے، تمہارا جسم بہت نازک ہے، نرم و ملائم۔ چودھری اسفند کی آنکھوں میں زمل کو اپنے لیے ایک عجیب سا جنون دکھائی دیا، جیسے وہ اس جنون میں ڈوب جانا چاہتا ہو۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت مرد تھا اور اس شخص پہ لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد فدا تھی۔ یہاں آنے سے پہلے زمل اس کے بارے میں کافی انفارمیشن اکٹھی کر کے آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسفند کو کوئی لڑکی آج تک اٹریکٹ نہیں کر پائی، اس لیے اس نے دل بنایا اور خود سے اخذ کر لیا کہ لڑکیوں کے معاملے میں شریف بندہ ہے، پر اب اپنی سوچ پر لعنت بھیج رہی تھی۔ اسے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسفند اس کا کانپنا محسوس کرتے اسے پول سے باہر لاتے ایک طرف بٹھا گیا کہ اس کی ٹانگیں ابھی بھی پانی میں تھیں۔ اس کا بلیو فراک اس کے جسم کے ساتھ چپکتا اس کے حسین نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ چودھری اسفند کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ایک نظر دور کھڑے ملازم اور سیکیورٹی گارڈ پہ ڈالی، جو پہلے ہی اپنا رخ پھیر چکے تھے۔ اسفند نے باہر آتے گاؤن اٹھایا اور زمل کو کھڑا ہوتا دیکھ اس کو پہنا دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ زمل کو خود بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کی شال کہاں ہے؟ اب کی بار اسفند کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زمل نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے وہیں دور اپنی شال گری دکھائی دی، جو اسفند سے کھینچا تانی میں نیچے گر گئی تھی۔ زمل نے آگے بڑھ کے شال کو اٹھانا چاہا کہ اسفند سلیمان نے وہ شال خود اٹھاتے اس کے گرد لپیٹی۔ جائیں یہاں سے، باہر ڈرائیور آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست باہر کھڑے میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زمل نے منہ بناتے ناراضی سے کہا۔
آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے اپنی باتوں کو دہرانے کی عادت نہیں۔ اس حالت میں آفس کی بجائے آپ کو گھر جانا چاہیے، سمجھی آپ؟ ناؤ آؤٹ۔ اس پل اسفند چودھری پہلے والے روپ سے بالکل چینج تھا۔ پہلے جو اتنی بے باک اور گندی باتیں کر رہا تھا، گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اب بالکل ہی کوئی الگ لگ رہا تھا۔ زمل نے وہاں سے خاموشی سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اس وقت اس بھیڑیے کے مزید منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ باہر آئی تو اسفند کی گاڑی بما ڈرائیور کے وہاں موجود تھی۔ مینا اور ببلو اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر کوئی سوال کرتے، وہ جھٹ سے گاڑی میں بیٹھتی نکل گئی، جبکہ ببلو اور مینا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ باسط، اس فراک کی شیپ عجیب سی ہے نا، کوئی اور فراک دکھا دیں بھائی۔ اس وقت سمن اور باسط ایک بہت بڑی بوتیک میں تھے اور ابھی تک سمن کو ایک فراک بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ 20 فراک تھی جو وہ ریجیکٹ کر چکی تھی۔ باسط کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تمہیں شاپنگ کرنی ہے یا یہاں کی فراکس پر تھیسس لکھنا ہے؟ باسط غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو سمن سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کھجل ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باسط، میں پسند کر رہی ہوں نا، دھیما سا جواب آیا۔ اسے پسند کرنا کہتے ہیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے تم سے ایک فراک پسند نہیں کی جا رہی اور تم کہتی ہو۔ باسط غصے سے بولا، سر جھٹک گیا۔ اچھا چلیں چلتے ہیں۔ بمشکل خود پہ کنٹرول کرتے سمن بھی اٹھ گئے۔ سب وہاں موجود لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ دونوں بن گئے تھے۔ آئندہ میرے ساتھ شاپنگ پر آنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اب سب کی نظروں کو خود پہ جمع محسوس کرتے سمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ وہ بھی خاموشی سے باسط کے پیچھے ہی نکلی۔ باسط نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی پارکنگ سے باہر نکالی۔ آج پہلی بار دونوں میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ باسط کے ماتھے پہ ابھی بھی غصے سے بل پڑے تھے، جبکہ سمن بالکل خاموشی سے باہر سڑک پر دیکھتی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کے باہر ہی گاڑی روکی اور وہاں پہ موجود لڑکے کو 2 کافی لانے کا کہا اور گاڑی کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے انتظار کرنے لگا۔ کافی آتے ہی اس نے ایک کافی سمن کی جانب بڑھائی، جسے سمن نے چپ چاپ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی باسط غصے کا تیز ہے، لیکن سب کے سامنے غصہ کرے گا، اسے اپنی انسلٹ ابھی تک نہیں بھول رہی تھی۔ کافی پینے کے لیے ہے سمن، فنش کرو اسے۔ وہ نارمل انداز میں اپنی کافی کا آخری سپ لیتے بولا، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ بھی آپ ہی پی لیں۔ اس نے بنا باسط کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ سمن، چپ چاپ کافی ختم کرو۔ اب کی بار پھر سے غصہ اود آیا تو سمن نے لب بھینچے کافی کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے بے اختیار باسط کے حلق میں کانٹے سے بھر گئے۔ اس کے کافی ختم کرتے ہی اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گھر کے پاس گاڑی کے وہ دونوں نیچے اترے۔ کہاں جا رہی ہو؟ باسط نے اسے سامنے اپنے گھر کی طرف جاتے پکارا تو وہ رکی۔ اپنے گھر، اسپاٹ انداز میں جواب آیا۔ تمہارا گھر اب بہت جلد یہ والا گھر بننے والا ہے، اس لیے اس طرف فوکس کرو۔ باسط نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے نہارا۔ بننے والا ہے، بنا نہیں، اور کون جانے بنے گا بھی یا نہیں۔ سمن کی بات پہ باسط ایک پل کو گنگ رہ گیا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہتی تھی؟ اپنی بات کہتے وہ رکی نہیں تھی، اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ باسط نے غصے سے واپس گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کا رخ آفس کی جانب موڑ لیا۔ ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تم سے، اور بہت بڑی نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہو تم۔ ایک چھوٹا سا انٹرویو تو تم لے نہیں سکی، اب کل میگزین میں کیا چھپے گا؟ ان کے چینل کا اپنا ایک نیوز ایڈیشن بھی تھا جس میں سیاست سے ریلیٹڈ نیوز شائع ہوتی تھیں۔ زمل اس وقت بالکل خاموشی سے قریشی صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے انٹرویو لیا تھا، لیکن تمام پیپرز پول میں گر کے ستیہ ناسی مچا گئے۔ انہیں کہاں سے لاتی؟ اور اب کچھ بھی چھاپنے کا مطلب تھا خود کو مشکل میں پھنسا دو۔ 1 منٹ، میرا موبائل بھی تھا نا، اس میں نے سارا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا۔ زمل کو اچانک سے یاد آ گیا، لیکن اس کا موبائل تو… زمل نے سختی سے آنکھیں میچ کے کھولیں۔ زمل، صاف بات ہے، اگر تمہیں یہ جاب کنٹینیو رکھنی ہے تو چودھری اسفند کا انٹرویو لے کر آنا ہوگا۔ قریشی صاحب نے اسے صاف لفظوں میں اس جاب سے متعلق بول دیا۔ اوکے سر، میں لے کے آتی ہوں۔ زمل فوراً باہر نکلی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ مینا نے اسے روکا۔ اپنا موبائل لینے۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ، ببلو نے بیچ میں بولا۔ نہیں، میں بس اپنا موبائل لینے جا رہی ہوں، اس میں چودھری اسفند کا انٹرویو موجود ہے، باقی بات آ کے کرتی ہوں۔
بائے۔ زمل جا چکی تھی جبکہ مینا اور ببلو چپ چاپ وہاں کھڑے رہ گئے۔ زمل جیسے ہی چوہدری اسفند کے بنگلے میں داخل ہوئی تمام سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ یس میم، بولیں۔ مجھے چوہدری اسفند سے ملنا ہے ابھی، وہ منہ بناتے بولی۔ میم سر ابھی یہاں نہیں ہیں، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، بنا اپوائنٹمنٹ کے سر کسی سے نہیں ملتے۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے ٹھرکی سر سے ملنے کا، میری ایک چیز ہے ان کے پاس، مجھے وہ چاہیے۔ زمل نے تڑک کر کہا، آپ کو پھر بھی ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب کی بار وہ گیٹ بند کرتا جا چکا تھا۔ زمل وہیں باہر ہی بیٹھ گئی۔ چاہے مجھے کتنا ہی ویٹ کیوں نہ کرنا پڑے، موبائل تو میں اپنا آج لے کر ہی جاؤں گی، زمل نے پکا ارادہ دل میں باندھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی شادی سے انکار کرنے کی؟ لبنہ اشرف کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑوں سے سمن کا منہ لال کر دیں۔ بس مجھے نہیں کرنی باسط سے شادی، آپ انکار کر دیں اس رشتے سے، سمن نے نظریں چراتے کہا، جبکہ دل کو کتنی مشکل سے ڈانٹ کے چپ کروایا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں باسط سے شادی نہیں کرنی تو اپنی پھپھو کے بیٹے شہزاد سے شادی کر لو، ویسے بھی انہوں نے شہزاد کے لیے کافی دفعہ کہا تھا، پر تمہارا رشتہ باسط سے ہو گیا تھا، تو اب اگر تم باسط سے شادی پر راضی نہیں ہو تو میں ان کو انکار کر کے تمہاری پھپھو کو ہاں کر دیتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی ماما، میں نے کہا ہے مجھے شادی نہیں کرنی، پھر آپ؟ سمن میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اب اگر کوئی بھی بکواس کی تو۔ کیا خرابی نظر آ گئی تمہیں باسط میں، جو اس قدر تم بڑا قدم اٹھانے کا سوچنے لگیں؟ لبنہ بیگم کی بات پر سمن کا سر جھک گیا۔ بس آپ میری بات سن لیں، اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان چٹاخ۔ لبنہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آنٹی یہ ماما نے بھیجا ہے۔ اچانک سے باسط کی آواز پہ وہ دونوں چونکیں۔ باسط کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور ان میں شاید ان کی شادی کا سامان۔ ارے باسط آؤ نا، بھابھی نہیں آئی ساتھ؟ وہ تھوڑا بوکھلا گئی تھی۔ نہیں، وہ ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو اس لیے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ارے بیٹا رکو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ لبنہ بیگم فوراً کچن کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ اب کمرے میں سمن اور باسط اکیلے تھے۔ سمن ابھی بھی رخ پھیرے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ اس کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہوتے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ سمن کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا تو دل بغاوت پہ اتر آیا۔ یہی شخص تو اس کی کل کائنات تھا، اس سے بچھڑ کر مر نہ جاتی۔ سمن اگر تمہیں شادی سے اعتراض ہے تو مجھے بتا دو، میں منع کر دوں گا۔ اپنے اوپر بات لینے کی ضرورت نہیں، لبنہ آنٹی کا غصہ جانتی ہو نا؟ اس کے لال گال پہ نظریں ٹکاتے باسط نے لب بھینچے کہا۔ سمن نے ایک ہچکی لی۔ آنٹی کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بات کروں گا ماما سے، انکار ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ باسط نے بالکل نارمل انداز میں بات کرتے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ باسط، وہ تڑپ کے اس کی جانب بھاگی۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں نہ جانے کیا کیا، وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ غصے میں ہی انسان سچ بولتا ہے سمن، اور میں زبردستی کا قائل نہیں۔ ابھی ہمارے بیچ نکاح کا تعلق نہیں بنا کہ اس کے ٹوٹ جانے کا غم ہو۔ ایک رشتہ ہی طے ہوا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اتنی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ باسط پلیز ناراض مت ہوں۔ سمن نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ باسط 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ باسط، وہ تڑپ کے آگے بڑھی۔ یہی تو تم چاہتی ہو تو پھر اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ دوری ہی آتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ ہمیں ہمارے جذبات اپنے شریک حیات کے لیے سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ باسط، آپ کی شریک حیات صرف میں بنوں گی، سمجھے آپ؟ وہ اس کا کالر سے تھامے جارحانہ انداز میں بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ باسط سر جھٹکتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ زمل وہیں اس کے بنگلے کے باہر بیٹھی رہی۔ اب تو ارد گرد کا سنسان علاقہ مزید سنسان لگنے لگا تھا۔ زمل کے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے تھے۔ اف، یہ ٹھرکی پولیٹیشین کہاں رہ گیا؟ آیا ہی نہیں ابھی تک۔ زمل نے وہاں بینچ سے اٹھتے ہوئے اس کے گیٹ کے پاس آتے منہ بنایا کہ اسی پل ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زمل کو لگا چوہدری اسفند ہے، لیکن گاڑی سے کسی اور کو اترتا دیکھ وہ تھوڑا ٹھٹکی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس شخص نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے چوہدری اسفند سے ملنا ہے۔
بھائی اتنا فری نہیں ہوتے ہر 2 ٹکے کی لڑکی سے ملیں، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس شخص کے حقارت بھرے لہجے پر زمل کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا۔ اپنی اوقات میں رہو تم، جن کو دوسرے 2 ٹکے کے لگتے ہیں ان کی خود کی ویلیو 1 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی۔ زمل کے کرارے جواب پر رافع کو سخت غصہ آیا اور وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم رافع کو باتیں سناؤ، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ وہ زمل کی کلائی دبوچے پیچھے کی جانب مروڑ گیا۔ زمل کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس شخص نے وہیں روک لیا، اور وہ ہاتھ بھی پیچھے کی جانب مروڑتے اسے شدید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ زمل بری طرح تڑپتی سسک اٹھی، آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہہ نکلے۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے ابھی تک کسی مرد سے پالا نہیں پڑا تمہارا، تبھی زبان کی تیزی دکھا رہی ہو۔ اس شخص نے زمل کی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کو ٹوٹتا محسوس کیا۔ چوڑیاں ٹوٹتی اس کی کلائیوں میں پیوست ہوئیں۔ اگر مرد ہوتے تو عورت سے مقابلے کے لیے اتنا بڑھ بڑھ کے نہ آتے۔ مردانگی دکھانی ہے تو کسی مرد کے سامنے جا کر دکھاؤ۔ زمل نے سخت لہجے میں اسے بنا ڈرے جواب دیا۔ اچھا تو تمہیں میری مردانگی دیکھنی ہے، چلو پھر یہیں دکھاؤں کہ اندر چلو گی؟ ایک ہی جھٹکے سے زمل کو چھوڑتے وہ پوچھ رہا تھا۔ زمل نے خود کو آزاد پاتے وہیں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس شخص نے زمل کے آگے ٹانگ رکھے اسے زمین بوس کیا۔ اس کا ماتھا سیدھا سڑک پہ جا لگا جہاں ایک بڑا سا پتھر تھا۔ ماتھے پر چوٹ لگتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ اسی پل چوہدری اسفند کی گاڑی وہاں آن موجود ہوئی۔ دور سے ہی وہ زمل کو گرتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے پاس رافع کو کھڑا دیکھ اسفند کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ رافع کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسے اسفند نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ اسفند کو بھائی ہی کہا کرتا تھا۔ فوراً گاڑی رکواتے وہ زمل کے پاس پہنچا۔ اس کا سر اٹھایا تو وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اسفند نے سختی سے آنکھیں میچ کے کھولیں اور زمل کو اپنی باہوں میں بھرے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ رافع کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اسفند نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ ڈر گیا تھا۔ ہاں، اسفند کے غصے سے وہ بھی ڈر کھاتا تھا۔ زمل کو بستر پر لٹاتے اس کی حالت دیکھتے اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اپنا سر تھام گئی۔ اسفند اس کے قریب ہی بیٹھا اسے پانی کا گلاس تھما گیا، جسے ایک ہی جست میں زمل نے دور پھینکا۔ کیوں آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں؟ عورت کو کھلونا سمجھتے ہو، عورت کو مردانگی دکھانے کے لیے اسے بستر تک کھینچ لاتے ہو۔ زمل نے روتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اس لیے آ گئی۔ مجھے میرا موبائل دیں۔ وہ منہ بناتے آنسو پونچھتے غصے سے ہتھیلی آگے کر گئی۔ اس کی زخمی ہتھیلی کو دیکھتے اسفند کا دماغ گھوما۔ ایک ماتھے کی چوٹ اور اب یہ کلائیاں، یہ چوٹ کیسے آئی؟ اسفند کا لہجہ سرد تھا۔ بات مت کریں مجھ سے، ایک بھائی زخم دیتا ہے اور دوسرا پوچھنے آ جاتا ہے، وہ آنسو پونچھتے بولی۔ اسفند اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ آپ مجھے میرا موبائل دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، امی ابو ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اب کے بعد زمل کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ وہ اتنا بڑا پولیٹیشین ہو کے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، کچھ تو بات تھی اس میں خاص۔ اسفند نے فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتے کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ زمل کو غصہ آنے لگا، وہ اس کی بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ زمل غصے سے بستر سے اٹھتی اس کی دراز میں چیک کرنے لگی۔ اسے موبائل تو نہ ملا، لیکن ایک دراز سے اسے گن مل گئی۔ وہ اسے کانپتے ہاتھوں میں اٹھائے دیکھنے لگی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ گھبرا گئی۔ اسفند نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے وہ گن واپس لے لی۔ آپ کے پاس اتنی ہیوی گن؟ زمل بمشکل بولی تھی۔ میرے گارڈز کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیوی گنز ہیں۔ اسفند نے نامحسوس انداز میں گن کو واپس ڈرار میں رکھا۔ آپ کا موبائل آپ کو صبح واپس مل جائے گا، ڈرائیور سے کہا ہے کہ آپ کو ابھی گھر چھوڑ دے مس خان۔ وہ نکھرا نکھرا سا زمل کا آج دل ہی دھڑکا گیا تھا۔ آپ مجھے میرا موبائل واپس لوٹا دیں ابھی اسی وقت، مجھے ضرورت ہے۔ زمل پھر سے ضد پہ آ گئی۔ مس خان بھولیں مت، اس وقت آپ کہاں کھڑی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ اسفند نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ وقت کا احساس کرتے وہ رخ پھیر گئی۔ 1 منٹ، اسفند نے پھر سے اسے پکارا۔ وہ رکی اور کبرڈ سے اپنی مردانہ شال نکال لایا اور اس کے اوپر اوڑھا دی۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے پہلی ملاقات میں اپنا فرسٹ امپریشن بالکل ہی خراب دیا تھا، اور اب وہ بالکل ایک الگ روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ آپ چوہدری اسفند کی منظور نظر ہیں مس خان۔
اب مجھے خود سے لاپرواہ مت نظر آئیے گا، چلیں میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ زمل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ زمل پہ ایک نگاہ بھی ڈال سکے۔ باہر نکلی تو اس کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے۔ وہ شخص جس نے زمل کے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ زمل کو اسفند کے ساتھ دیکھ وہ زرد چہرے سے اسے دیکھتا اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اسفند کا اسے اپنی باہوں میں بھرنا اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا، اور اب اس کے تن پہ اسفند کی شال دیکھ وہ سمجھ چکا تھا یہ لڑکی اسفند کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑے زمل سے معافی مانگ رہا تھا۔ زمل نے حیرت سے اسفند کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ خدارا مجھے معاف کر دیں، وہ روندے لہجے میں بولا۔ مس خان گاڑی میں بیٹھے۔ اسفند کے نرم لیکن انتہائی سرد لہجے پہ زمل خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے نکلتے ہی 2 گاڑیوں نے ان کو کور کیا۔ ان میں سے سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ آپ اسے ماریں گے؟ زمل نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے پوچھا۔ اٹس نن آف یور بزنس مس خان۔ جی نہیں، میرا معاملہ ہے یہ، آپ اسے کچھ مت کہیے گا پلیز۔ مجھے پتا ہے آپ بہت پاورفل ہیں۔ اور اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو ابھی تک آپ کو کچھ شو آف ہی نہیں کروایا۔ اسفند کی معنی خیز بات پہ زمل نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے میں آپ کو ایک شریف النفس انسان سمجھنے لگی تھی، بٹ آئی واز رانگ۔ آپ ایک نمبر کے ٹھرکی انسان ہیں۔ اس کی بات پہ ایک دم سے اسفند نے گاڑی روکی اور اس کی جانب مڑتا اس کی طرف جھکا۔ کب دیکھا آپ نے میرا ٹھرک پن؟ میں نے تو ابھی آپ کے لبوں کا جام تک نہیں پیا۔ آپ کے جسم کو بے پردہ بہت بولتے ہیں آپ، چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ زمل نے ضد ہوتے اسے گھورتے کہا۔ ٹھرک پن ابھی آپ جانتی نہیں مس خان، ورنہ مجھ پہ الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ آپ کو تو ایک ڈیمو بھی نہیں دیا۔ اسفند نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ کتنی لڑکیوں کو ڈیمو دے چکے ہیں آپ؟ زمل کے طنز پہ اسفند کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ آپ پہلی لڑکی ہیں مس خان جسے چوہدری اسفند نے ڈیمو کیا۔ پوری فلم دکھانی چاہی، لیکن آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ اسفند کی بات پہ زمل نے سر جھٹکا۔ چوہدری اسفند نے کہا اور زمل خان نے یقین کر لیا۔ امیزنگ۔ ابھی ان کی بات ادھوری تھی کہ اچانک سے اسفند کو گاڑی روکنا پڑی۔ سامنے ہی ایک شخص اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ زمل نے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دم سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بھیا، زیر لب بولتی وہ اپنا سانس روک گئی۔ ایک منٹ، کچھ مت کہیے گا، میرے بھائی ہیں وہ۔ زمل نے اسفند کی کلائی پر بے اختیار ہاتھ رکھے اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر دی۔ زمل دل کی دھڑکنوں کو سنبھالے گاڑی سے نیچے اتری۔ باسط قدم با قدم چلتا زمل کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اسفند بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ زمل تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ باسط کی زیرک نظروں سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا۔ بھیا وہ گاڑی میں بیٹھو زمل۔ باسط کی سرد آواز پہ زمل کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی، لیکن وہ ہمت کرتے سر جھکائے باسط کی گاڑی کی جانب بڑھتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ باسط پلٹا تھا کہ اسفند نے اسے پکارا۔ وہ رکا۔ مس خان کا کوئی قصور نہیں، انہیں کچھ مت کہنا۔ وہ چوہدری اسفند سلیمان تھا جس سے ایک دنیا دہشت کھاتی تھی۔ وہ اس وقت اتنی دہشت کا شکار ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ میری بہن ایک مشہور پولیٹکس کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اس کا جواب میں تم سے نہیں اپنی بہن سے خود لوں گا، اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت تو بالکل نہیں۔ باسط نے جبڑے بھینجتے کہا۔ تم اپنی پرانی دشمنی مت نکالنا باسط، پلیز۔ وہ ہاتھ اٹھاتے اسے سمجھانے لگا۔ ایک بے بسی سی تھی اس کے لہجے میں۔ اچھا تو تم سے پرانی دشمنی میں اپنی بہن سے نکالوں گا؟ اسٹرینج۔ باسط آئی ایم سیریس، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ ایک دم سے اسفند کی بات سنتے باسط نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو اسفند سلیمان، میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست ہوا کرتے تھے۔ باسط کی سخت گیر آواز پہ اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ میں ایک جائز رشتے سے مس خان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو صحیح کہا، تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اب مت پکارنا اسفند۔ باسط نے اسے سختی سے ٹوکا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اسفند نے بھی اپنے ایک سیکورٹی گارڈ کی گاڑی کو ان کے پیچھے روانہ کیا تھا۔ وہ لڑکی اسفند سلیمان کی منظور نظر تھی۔ یہ بات اس کے دوستوں سے پہلے دشمنوں تک پہنچ چکی تھی، اور وہ زمل کے لیے پریشان تھا۔ وہ لڑکی اچانک ہی اس کے دل کی دنیا کو ہلا گئی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے کے 2 تل، اس کا انداز، اس کی آنکھیں، سب کچھ ہی اسفند کو بے چین کر چکا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے اسفند نے بے اختیار چھوا تھا۔ اسی لمحے میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے ہی رہے گا،
اور پھر اس کے متعلق ساری انفارمیشن نکلوائی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے کالج کے دوست باسط کی بہن ہے۔ باسط وہ شخص تھا جس کے ساتھ دوستی تو تھی لیکن بعد میں ان کے بیچ دوستی ختم ہو گئی، جو کہ باسط کی طرف سے ہی ختم ہوئی تھی، اور وجہ اسفند کا غنڈہ گردی تھا۔ ہاں، وہ ایک گنڈا بنا تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو اسے کوئی راستہ دکھاتا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے ہی آگے بڑھتا اور اس میں وہ کبھی کبھی قانون کو ہاتھ میں لے لیتا۔ 2 سے 3 بار وہ جیل کی ہوا کھا کے بھی آیا تھا۔ اس کے بعد باسط نے اس سے اپنی دوستی کو توڑ دیا۔ اسفند نے بھی پرواہ نہیں کی، وہ آگے بڑھا تو پھر رک کے پیچھے نہیں مڑا، اور پھر وہ تھا اور اس کی ایک اپنی دنیا جس میں اپنا بادشاہ خود بن گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کے دل کے تار نہیں چھیڑے تھے۔ جتنی بھی لڑکیاں آئیں سب نے اس کے بستر کی زینت بننا چاہا، لیکن اسفند نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا۔ وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ ایک پولیٹیشین کے روپ میں ابھر کے آیا۔ آئے دن اس کی سیاسی زندگی اخباروں کی زینت بنتی، زیادہ تر وہ خبروں میں ہی رہتا۔ وہ ایک مشہور ہستی بن چکا تھا اور باسط ایک چھوٹا سا بزنس مین تھا۔ باسط نے دوستی ختم کرنے کے بعد کبھی اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کی، اور آج وہ ملا تو اپنی بہن کے ساتھ ہی۔ اس وقت جمل سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ باسط نے اس سے راستے بھر کوئی بات نہ کی، اور اب وہ اسے لیے جب گھر پہنچا تو سبھی کے پریشان چہرے اسے دکھائی دیے۔ کل سے یہ جاب بند، مجھے نہیں کروانی تم سے کوئی نوکری، جمل کے والد علی نواز خان نے غصہ ضبط کرتے تحمل کا مظاہرہ کرتے کہا۔ بابا، جمل نے بولنا چاہا کہ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ جو کہا ہے وہ سن لو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ ان کو یا تو غصہ نہیں آتا تھا یا پھر بہت سخت آتا تھا۔ جمل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باہر پھر کیا باتیں ہوئیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب باسط نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا اس وقت جمل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کب سے جانتی ہو اسفند کو؟ باسط کے سوال پر جمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی، میں اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پسند کرتی ہو اسے؟ اب کی بار پوچھے گئے سوال پر جمل نے کرب سے اسے دیکھتے سر اٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں بھائی، پلیز ایسا مت کہیں، صرف ایک انٹرویو لینے گئی تھی وہاں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے جمل۔ پہلے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن اب میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور وجہ تمہاری جان ہے، جس کی حفاظت اب صرف وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اب خطرہ بھی اس کی وجہ سے بڑا ہے۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ باسط نے 2 لفظوں میں اسے ساری بات سمجھا کے اس کی جانب دیکھا۔ جمل کے لب سل گئے، اسے سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا جواب دیتی۔ خان ہاؤس چکا چوند روشنیوں میں نہا گیا۔ آج باسط کا سمن کے ساتھ اور جمل کا اسفند کے ساتھ نکاح تھا۔ باسط کے نکاح کے بعد اسفند کی بارات بہت شان و شوکت سے خان ہاؤس میں داخل ہوئی۔ دلہن بنی وہ سیدھا اسفند کے دل میں اترے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد مبارکباد دیتے باسط اور اسفند ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میری بہن کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، باسط ماتھے پہ بر ڈالے بولا۔ مس خان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اس سے پہلے اسے اسفند سلیمان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسفند کے مضبوط لہجے پر باسط مطمئن ہوتے اس کے بغل گیر ہوا، اور یہ منظر دیکھتے جمل کے چہرے کو بے اختیار مسکان نے چھوا۔ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں اسفند کے اوپر مر مٹی تھی، لیکن اس کے اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اس نے اپنی پسند اور چاہت کو غصے کے لبادے میں اوڑھ دیا تھا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ 2 دن کی محبت جلد ہی ریت کا گھروندہ بن کے بکھر جائے گی۔ کچھ لوگوں نے دعا دی تو کچھ نے ہنستے اور رقابت کا مظاہرہ کرتے اپنا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ رخصتی کے لمحے ہر لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جمل باسط کے گلے لگی تو بے اختیار وہ ہچکیوں سے رو دی۔ اے پاگل، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ باسط نے اس کے آنسو پونچھے تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ بالکل نہیں، میں کیوں خفا ہونے لگا؟ مجھے پتا ہے میری بہن سب سے اچھی اور پیاری ہے، جن جان ہے ہماری، اور اسفند پوری طرح تمہاری حفاظت کرے گا۔ آئی ٹرسٹ ہم۔ اس کے کان میں آخری الفاظ بولتا وہ جمل کو پرسکون کر گیا۔ مس خان کی جان کو خطرہ ہے باسط، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ انہیں مجھے سونپ دو۔ تمہارے گھر کے گرد میں نے سیکیورٹی سخت کروا دی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان کی فکر ہے۔ انہیں کچھ بھی ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اور تم جانتے ہو میرے دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں۔ مس خان کو میرے ساتھ دیکھا جا چکا ہے، اب تک تو سب جان گئے ہوں گے اسفند کی کمزوری۔ آگے جیسے تمہاری مرضی، لیکن مس خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کتنی دیر سے بالکنی میں کھڑا اسفند کی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔
دلہن بنی سمن اس کا سیج پہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں نہ آیا تو خود اٹھ کے بالکنی میں آ گئی۔ باسط، اس کی پکار پہ وہ چونکا۔ تم یہاں باہر کیوں آئی؟ اندر چلو، باہر ٹھنڈ ہے۔ آپ بھی تو کتنی دیر سے یہاں ٹھنڈ میں کھڑے ہیں۔ اس کے پلٹنے پر سمن نے فوراً کہا، میری بات اور ہے، تم اندر چلو۔ وہ اسے لیے اندر آتا بالکنی کا ڈور بند کر گیا۔ آپ پریشان ہیں کیا میری وجہ سے؟ باسط، سچ میں نے وہ سب غصے میں بول دیا تھا۔ میں نے آپ سے معافی بھی مانگی تھی۔ آپ اس بات کو بھلا نہیں سکتے کیا؟ سمن کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ باسط نے مسکرا کے اس کی آنکھیں پونچھی۔ خبردار آج کی رات ایک آنسو بھی بہایا۔ مجھے ایک آنسو بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا اسے معتبر کر گیا۔ سمن کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ایک ڈر اب بھی باقی تھا، ایک لرزہ اب بھی طاری تھا۔ وہ ایک پاورفل پولیٹیشین تھا۔ اس کا اثر و رسوخ دیکھ زمل آج پہلی بار اس سے بہت مرعوب ہوئی تھی۔ اس کی سیج سجائے بیٹھی وہ اس وقت کے چکر کو سوچ رہی تھی۔ کسی طرح پلک جھپکتے وہ اسفند کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ کوئی طوفانی قسم کی محبت تو تھی نہیں ان کی آپس میں، لیکن شادی ان کی طوفانی انداز میں ہی ہوئی تھی۔ اسفند اندر داخل ہوا تو زمل دلہن بنی سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ اس کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ تو مس خان، فائنلی آپ آ ہی گئیں میرا بستر گرم کرنے۔ اسفند کی بات پہ زمل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں اتنے عرصے سے آپ بنا کمبل کے سو رہے تھے؟ جو بستر آپ کا ٹھنڈا پڑا تھا۔ زمل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اسفند کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ۔ اسفند سلیمان کی بیوی کو اتنا ہی نڈر اور بے باک ہونا چاہیے کہ وہ بنا شرمائے جھجکے ہر بات کا جواب دے سکے۔ اسفند نے اپنی مہنگی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنی بلیک شیروانی کو بھی اتار کے دور اچھالا۔ زمل نے اس کے عمل پر تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ اس کا ہر عمل ہی زمل کی جان پہ بن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو نہیں لگ رہا میری مس خان کو؟ اسفند کی ذومعنی بات پہ زمل کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھتے زمل کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی۔ اسفند اس کی بولتی بند دیکھتا ذرا مسکرایا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ مجھے مس خان اچھی لگی پہلی نظر میں، لیکن میں نے نظر انداز کیا۔ پر مس خان کا انداز نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کے چہرے کے ان دو مول نے میری جان عذاب بنا دی مس خان۔ میں انہیں چھونا چاہتا ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے مول پہ باری باری اپنے لبوں سے خراج پیش کر گیا اور اس کا سر تکیے پہ گرایا۔ وہ لائٹس، اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی جانب بڑھتا دیکھ فوراً زمل کے منہ سے نکلا، مس خان میری قربت کے لمحات میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے چہرے کے ہر رنگ کو دیکھوں۔ اتنا کہتے وہ اس پہ جھکا۔ زمل کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔